السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی اور پینک اٹیک یہ کیا بیماریاں ہیں اور اسلام میں اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں، یہ ساری بیماری دماغی بیماریاں ہیں۔ انسانی دماغ جو ہے یہ کمپیوٹر کی طرح ہے جو پورے جسم کو چلاتا ہے۔ بہت زیادہ کسی چیز کا خوف اور بہت بڑا کوئی حادثہ یا تشدد انسان پہ اور خوف اور اندیشہ انسان کے اندر یہ پینک اٹیک آ جاتا ہے کہ انسان کا سانس تیز چلنے لگ جاتا ہے، پسینہ آنے لگ جاتا ہے اور سانس میں گھٹن ہوتی ہے۔ بعض کے جو ہے گلے میں جیسے کوئی چیز پھنس گئی ہے اور جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور دورے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ ہر بچے، بڑے، بوڑھے، ہر ایک کسی کو بھی ہو سکتی ہے یہ بیماری۔ تو یہ بیماری جو ہے، اسے جب بیماری یہ لگتی ہے انسان کو کسی خاص حادثے کے بعد، کسی خوف کی وجہ سے یا گھریلو یا کاروباری ٹینشن جو ہے بہت زیادہ لے لے بندہ، تو یہ ڈپریشن اور پھر یہ انگزائٹی جو ہے یہ مرحلہ ہے۔ اور پھر پینک اٹیک جب آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ باباؤں اور دم کروانے والے اور کہتے ہیں جن آ گیا ہے اس پہ، اور وہاں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ وہ پیسے پہ پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ مسئلہ جو ہے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہاں مدینہ منورہ کے قریب ایک فیملی، یمنی فیملی تھی، اور بہت سے دم کرنے والے ان کے پاس آئے اور وہ دم کرتے اور وہ جناب حرکت کرنی شروع ہو جاتی۔ بوڑھی عورت تھی، بڑی عمر کی، تو سر ہلانے لگ جاتی جیسے پتہ نہیں اس میں جن آ گئے یا کیا مسئلہ ہے۔ اور وہ جو ہے اور زیادہ پڑھتے، گھنٹوں پڑھا، 2 4 5 بندے کتنے آئے کوئی تشخیص نہیں ہوئی۔ مجھے انہوں نے بتایا، مجھے لے گئے تو میں نے پہلے پوچھی، تاریخ وغیرہ بتائی۔ انہوں نے یمن گئی تھی، بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس وقت یمن سے نکلی ہیں، واپس آئی ہیں، تو وہ ٹینشن انہوں نے لی ہوئی تھی اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور یہ کنڈیشن دورے والی تھی۔ تو میں نے وہاں پہ پہلے قرآن پڑھا تو ویسے وہ حرکت شروع ہوگی ان کی۔ پھر میں نے کچھ عربی کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے، دیکھا وہی حرکت پھر ہو رہی ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس بی بی کو مسئلہ جو ہے وہ ڈپریشن کا ہے اور یہ انزائٹی کی بیماری ہے۔ انہیں پھر میں نے ایک ڈاکٹر مدینہ میں، ایک دوست ہیں جاننے والے، ان کا میں نے نمبر دیا اور وہ رابطہ کیا۔ انہوں نے ان کی میڈیسن وغیرہ لکھی اور آرام اور سکون آور کچھ میڈیسن دی، نیند بھی آ گئی اور طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو اب ایسے باباؤں کے پیچھے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور یہ جو راقی اور دم کرنے والے ہیں انہیں بھی اس چیز کا ان بیماریوں کے متعلق معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو 2 گھنٹے پڑھا قرآن، 3 گھنٹے پڑھا اور پھر وہ بیماری کا پتہ نہیں چلا، وہ صحیح نہیں ہوا، دورے پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ادراک اور معلومات اگر دم کرنے والوں کو بھی ہو تو بڑی آسانی ہوگی انہیں علاج کرنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکرار نہیں کیا دم کرتے وقت، چند دعائیں ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ پڑھتے تھے۔ ایک بچے کے اندر جن تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، اور یہ بیر روحہ کا واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت بچے کو لے کے آئی کہ اسے مسئلہ ہے، تو آپ نے اس کا چہرہ منہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب دہن تھوکا اور کہا بسم اللہ اخرج یا عدو اللہ، اللہ کے نام سے، میں اللہ کے نام سے، اخرج یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکلو، اللہ کے نام سے، بس یہ جملے کہے گی۔ اور انی عبد اللہ یا انی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول ہوں، یہ کلمات ہیں شاید بعد میں، یعنی اسے صرف یہ آرڈر کیا آپ نے اللہ کا نام لے کے، کوئی تکرار بہت زیادہ نہیں آیات کی۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ جنات کا مسئلہ ہو تو تکرار ضرورت پیش آئے۔ بہرحال بہت سے مسائل، میرا جو پریکٹس اور تجربہ ہے اس میدان میں کوئی 8-10 سال کا، یہ رقیہ کے میدان میں، اور معلومات بھی میں نے کافی چیزیں پڑھی ہیں، اس میں اکثر نفسیاتی مسائل ہیں یا پھر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ان کے جو ہے وہ مکر ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا پہ بہت سی ایسی چیزوں سے وہ سیکھ جاتے ہیں مکر کرنا، اور وہ سب جھوٹا ڈرامہ ہوتا ہے اور جناب والدین کے پیسے خوب لگتے ہیں۔
آتے ہیں اس کا علاج، ایک تو یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، اسلامی علاج کیا ہے ان چیزوں کا، اسلام میں بھی ہر چیز کا علاج ہے۔ دیکھیں اس کا ریزن اور سبب ہے خوف، اندیشہ، کسی چیز کا، انجانی چیز کا خوف۔ تو دماغی سیٹ اپ جو ہے وہ جب تک ہم اس کو صحیح نہج پہ نہیں لاتے تو یہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ بعض مشقیں اور ایکسرسائز کے ذریعے بھی کرواتے ہیں، میڈیسن بھی دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ نے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ تو راحت جو ملتی ہے دلوں کو، کیونکہ یہ بیماریاں جو ہے ٹینشن اور اندیشہ اور خوف سے ہیں، تو اطمینان اور قلبی اطمینان، سکون نماز سے، قرآن سے ملے گا۔ تو نماز ترجمے سے آنی چاہیے بندے کو، تاکہ بندہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کے معانی، مفہوم، اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ قرآن بھی اور اذکار بھی جو پڑھے وہ ترجمے کے ساتھ، تاکہ اس کے نفس پہ اثرات ہوں۔ میں آپ کو اس کا چھوٹا سا علاج بتاتا ہوں۔ روز ایک صفحہ وہ بندہ جس کو یہ بیماریاں ہیں قرآن کو ترجمے سے پڑھے اور اسے بڑھاتا جائے۔ جب وہ 1 گھنٹے کا ٹائم آ جائے گا، روز 1 گھنٹہ تفسیر، قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگ جائے گا، تو 1 ہفتے کے اندر اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ قرآن جو ہے 2 سپارے بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے اثرات ہی نہیں پڑتے جسم پر۔ تو اس کو ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ آغاز 1 صفحے سے کریں، کیونکہ مشکل ہوگا، لیکن جب 1 گھنٹے پہ آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس پہ چلتے ہوئے ہو سکتا ہے 1 مہینہ لگ جائے، کہ 10 منٹ، پھر 15، پھر 20، اس طرح کرتے کرتے 1 مہینے کے دوران یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ باقی میڈیکل سائنس جو ہے اس میں بڑی ترقی ہے، اس میں بھی کوئی میڈیسن وغیرہ بھی بندہ لے سکتا ہے جو بیماریاں ہوں، لیکن یہ جنات کا سمجھنا کہ جن اس پہ آ گیا ہے، بھوت آ گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ انسان پہ جب خوف زائد آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے تو پھر وہ انسانی مائنڈ جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے جسم میں ریئیکٹ کرتا ہے کہ جسم کپ کپانے لگ گیا، سانس رکنے لگ گئی، پسینہ بہت آنے لگ گیا، اور کچھ لوگ اپنے بال نوچنے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ چیخنے لگ جاتے ہیں۔ تو مختلف کنڈیشن ہر فرد کی ہوتی ہے۔ تو دونوں علاج جو ہے کرنے چاہیے، یعنی میڈیسن کے ذریعے اگر علاج ممکن ہو وہ بھی، اور روحانی علاج تو ویسے بھی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں، انہیں یہ بیماریاں نہیں لگتی۔ پاکستان کے ماہر نفسیات، بہت بڑے ڈاکٹر جو پہلے دہریہ تھے، وہ کہتے تھے آدھی بیماریاں تہجد کی نماز پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں خلیجی ممالک میں سے ایک آدمی امریکہ گیا اپنا علاج کرانے کے لیے، اس نے اپنے دراز سے قرآن سامنے رکھ دیا، اس نے کہا کہ جن کے پاس یہ کتاب موجود ہے انہیں دماغی بیماری کوئی نہیں لگنی چاہیے، نہ ٹینشن، ہائپر ٹینشن، یا یہ ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ بیماریاں تو ان کے قریب آنی ہی نہیں چاہیے جو یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو قرار جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آتا ہے، اور قرآن کی تلاوت میں تو سکینت ہے، حلاوت ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے کہ مشرکین مکہ بھی جو ایمان بھی نہیں لائے تھے اس کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرتے تھے، اور چھپ چھپ کر جو ہے وہ قرآن سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔